اقصی گوئبلز اسٹائل دہشت گردی حصہ سوم پاکستان بنگلہ دیش خوش فہم لیکن نااہل امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوگا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جیاں جاتا رہا۔ اس کے متعلق بعد میں، پہلے بنگلہ دیش۔ یہ سچ ہے کہ وہاں کی آبادی پیدائش کم ہے، اس کے متعلق بعد میں، لیکن اس سے یہ عندیہ ملا کہ بنگلہ دیش میں معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ اٹھائے حکومت کے خزانے میں اضافہ ضرور ہوا اور اس پر خوب شادیانے بجائے گئے، پروپیگنڈا کیا گیا، اوسط آمدنی فیکس آمدنی میں اضافہ ہوا جو حقیقت ہے۔ بہت دور تھا ہمارا ملک، ایوب کا دور سمجھ لیجیے، اس کی حکومت بھی اسی وجہ سے چلی گئی تھی، لیکن حالانکہ پاکستان اس دور میں واقعی ترقی کر رہا پکڑ چکا تھا کیونکہ معاشی اور سیاسی کرپشن بہت محدود تھی۔ لیکن بنگلہ دیش میں ترقی معکوس کا رجحان رہا۔ سیاسی اور معاشی اور انتظامی اقدامات اور میڈیا پابندیوں نے اس ملک کو تاریک دور میں دھکیل دیا۔ جھوٹا میڈیا شروع میں کامیاب ہوا، بعد میں یہی حکومت کو لے بیٹھا، کیونکہ جھوٹ سامنے آ کر رہتا ہے۔ اب پاکستان بے شک ہمارے پچھلے 15-20 سال معاشی اور سیاسی تنزل کا شکار رہے۔ کرپشن اور حکومتی کارکردگی نے ملک کو مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا۔ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کا شکار ہیں، تو کیا ہمارے حالات بنگلہ دیش جیسے ہیں؟ اور انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میری راکیش لائیو میں ایسا ہو جاتا تو اگر اپوزیشن عوام کی مشکل یعنی مہنگائی کو ایڈریس کرتی، اپوزیشن صرف اپنی سیاسی حریفوں کو ٹارگٹ کرتی، جماعت اسلامی اور فضل الرحمان کو سیاسی طور پر اپنے ساتھ ملا لیتی، جسے بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء نے کیا تھا۔ نمبر 4 فوج کو اندرونی اور بیرونی طور پر ہدف بنانا چھوڑ دیتی، یعنی گوئبلز اسٹائل دہشت گرد میڈیا سے دوری اختیار کر لیتی۔ بنگلہ دیش کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا۔